اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور اس وقت بھی اکثر ساتھی لازمی طور پہ گھروں میں اور بستروں میں موجود ہوں گے۔ فائنینس بھی ہے نبی بھی موجود۔ آج ہیکٹک ڈے تھا، کچھ ٹریننگ تھی ہماری سینسس کے حوالے سے، کچھ وینیوز فائنل کرنے تھے پنڈی 12 کو، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں پہنچا ہوں۔ احسن اقبال صاحب سے آج میٹنگ ہوئی ہے، اور جو تحفظات تھے اپ گریڈیشن کے حوالے سے وہ ہم نے ان سے شیئر کر دی ہیں۔ ان کا 1-2 روز کے اندر اسٹیب اور فائنینس سے ہم اس حوالے سے میٹنگ کریں گے۔ اپ گریڈیشن کی سمری کے حوالے سے کافی ساتھی اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں پہ ہیں، تو وہ بتاتا چلوں کہ پرائم منسٹر آفس میں جو ہے موجود ہے، اور سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کے بعد دوبارہ سے یہاں سے روٹ ہو کے چلی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے وہ اپروو ہوگی۔ کس لیے اپروو ہوگی اس کی وجہ بھی بتاتا چلوں کہ جو کچھ کیڈر رہ گئے تھے فیڈرل سیکریٹریٹ کے 17 اینڈ ابو، ایک بند لفافے کے اندر جو ہے مصدقہ اطلاعات ہیں کہ ان کی بھی سمری گئی ہے، جس کا کسی کو بھی نہیں پتہ۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، ڈسکلوز کر رہا ہوں۔ ایک چیز سے آپ کو آگاہ بھی رکھیں گے، کیونکہ یہ کچھ کیڈرز رہتے تھے، وہ پروٹیسٹ پہ بھی تھے 12-14 دن، اور ان کے پروٹیسٹ کے ساتھ ہی انہیں یہ کہا گیا تھا کہ جب تک اس سٹاف کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور ظاہری بات ہے جہاں پہ دیگر 17 اینڈ ابو کی سمری جلد از جلد ہوگی، تو ہماری اپ گریڈیشن کی جو سمری ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہوگی۔ ملازمین تیاری رکھیں کہ ہم نے کمپرومائز کیا تھا صرف اپ گریڈیشن کے اوپر، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم انتظار کریں گے 1-1.5 یا 2 مہینے یا 3 مہینے، جو ہمیں کہا گیا کہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی رپورٹ اور اس کے حوالے سے ملازمین کے لیے صرف اپ گریڈیشن، اور وہ بھی اس طرح کی اپ گریڈیشن کہ جو ڈرافٹ رات کو شیئر ہوا تھا وہ کچھ اور تھا، اور صبح اس کے اندر جو امینڈمنٹ کی گئی، اور 17 اینڈ ابو کے لیے جو ہے صرف فیڈرل سیکریٹریٹ کے، کیونکہ صوبوں کے تمام سیکریٹریٹس کے اندر ہو چکا ہے۔ بہت سے ساتھی اس میں بھی کہیں گے ظلم ہو گیا، زیادتی ہوگی، سب کچھ ہو گیا۔ تو اپ گریڈیشن اگر صوبے کی طرز کے اوپر انتظار کر رہے ہیں آپ لوگ، تو سیکریٹریٹ کے پھر افسران جو ہیں ان کا بھی صوبے کی طرز کے اوپر ہی ہوا ہے، جس کو ہم نے بیس بنا کے اس اپ گریڈیشن کا ایشو دوبارہ سے اٹھایا تھا، ادروائز تو یہ پہلے ہی ریجیکٹ کی جا چکی تھی۔ صوبوں کے اندر ریسنٹلی پنجاب کے اندر خزانہ تو بھرا ہوا ہے بالکل، کیونکہ رننگ بیسک پے کے اوپر اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے۔ پنجاب کے اندر اعزازیے بھی بانٹے جا رہے ہیں، مگر جب بات 1 سے 16 کے ملازمین کی آتی ہے تو خزانے بھی خالی ہوتی ہیں، اس پہ شرائط بھی بہت سی لاگو ہو جاتی ہیں، اور اس کے قصوروار ہم ملازمین خود ہیں۔ کوئی بھی ساتھی آپ کا 2014 سے اور اتنے پینڈنگ ایشوز چل رہے تھے، ٹائم سکیل پروموشن 2001 سے بند تھا، ڈیسیزڈ امپلائیز جو ہے ہمارے 2006 سے یہ پالیسیز تھی، تفریق تو 2008 سے مختلف اداروں کے اندر شروع کی گئی، مگر ہمارا المیہ ہے کہ جو آواز اٹھاتا ہے کوئی اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو ہم سب سے پہلے اس سے حساب کتاب کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب آج تو آپ آئے ہیں، ذرا ہمیں بتائیں یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ کیوں نہیں ہو رہا۔ اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے۔ اس میسج کو شیئر بھی کریں، تمام صوبائی ملازمین کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ یہ ایک مشترکہ لڑائی ہے۔ پہلے بھی مشترکہ لڑائی لڑی گئی، جس کے ثمرات ہمیں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی صورت میں ملے، اور آگے بھی اگر کوئی ریلیف ہمیں ملے گا تو وہ اس مشترکہ جدوجہد سے ہوگا۔ سب سے پہلے یہ اپ گریڈیشن اپروو ہو جائے، اس کے بعد جو اس میں خامیاں ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ہم نے ہی دور کروانی۔ کچھ لوگ جو گمراہ کر رہے ہیں یا اپنی ایفیشنسی دکھا رہے ہیں، اس حوالے سے ہم لیٹر، ان کی سوچ سے بھی زیادہ جو چیزیں میرے سامنے وہ میں پہلے سے شیئر کر چکا ہوں۔ لیٹ دس سمری اپروو، کوئی چیز اپروو ہوگی تو اس کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ ہم نے ہی دور کروانی ہیں۔ اگر آج ہی ریجیکٹ کر دیں گے تو پھر سارے کا سارا کام ہو چکا۔
صوبوں کے اندر اگر اپگریڈیشن ہوئی تھی اور ہم یہاں پہ کھڑے ہو جاتے، وہاں پہ نہیں ہونی تھی، تو شاید اس کو بنیاد بنا کے ہمیں بھی نہیں ملتا. اگر سیکٹریٹ کے افسران کو مل سکتا ہے بہت اچھا ہے، ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، وہ حقدار ہیں کیونکہ وہ محروم تھے. جو دیگر افسران ہیں وہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح یونٹی کا مظاہرہ کرنا، اور باقی ملازمین بھی دیکھیں کہ کس طرح سے یونٹی کا مظاہرہ کر کے آپ لوگوں نے اپنا حق لینا ہے. کیونکہ جب ہم پروٹیسٹ پہ جاتے ہیں، جو لاسٹ بھی پروٹیسٹ تھا، بہت سے ساتھی کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں سے آ رہے تھے یا وہاں سے آ رہے تھے، دفاتر سے جا کے ایک ایک کمرے سے میں نے بندوں کو نکالا، اور دفعہ 144 ریڈ زون کہاں تک ایکسٹینڈڈ، کن حالات کے اندر لیڈرشپ جو ہے آپ کے لیے لڑائی لڑ رہی ہوتی ہے، لیڈرشپ کو ہی پتہ ہوتا ہے. تو گھروں میں بیٹھ کے فیس بک کے اوپر جو فلسفے دینا ہے وہ بہت آسان ہے، اور ابھی تک کسی بھی ایک بھی بندے کی جو ہے سیلری سلپ شیئر نہیں ہوئی جو فلسفے دے رہا تھا کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا کچھ ہے. قائدین کا حوصلہ بڑھائیں اور انہیں کہیں کہ ہم آپ کے شانہ بے شانہ ہیں. 1 روپے کا بھی فائدہ ہوتا ہے تو وہ ملازمین کے بچوں کو ہی ملنا ہے، اور مجھے بھی اتنا ہی فائدہ اگر ہو جاتا ہے تو یہ جیسے ہی ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ باجوہ صاحب کا بھی فائدہ ہو گیا، تو 16 والے بھی جو ہیں جن کو ایک انکریمنٹ مل رہی ہے، تو ذہن میں رکھیں کہ اس کے اندر ایک ٹائم سکیل آپ کا بھی مارا جا رہا ہے. اسسٹنٹ کو جو ہے جس کے اندر دے رہے ہیں، جو انہوں نے ٹیکنیکی بیچ میں کھیلی ہے، الاؤنسز پچھلے ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہم نے ٹھیک کرانی ہیں. اسی صورت میں ہوگی جب ہم متحد رہیں گے، اپنی لیڈرشپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالی جب سکیل ملیں گے تو اس کے ساتھ الاؤنسز بھی ہمیں ہر صورت میں ملیں گے، اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کسی صورت میں نہیں ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیں. پی ایم اسسٹنٹ پیکج کے ساتھیوں کا تھا، ان کو کلیریفیکیشن دے دی. ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن میں بہت جلد یہ ہمارا، اگر اپگریڈیشن کے ساتھ ہی ان چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کریں گے، اپگریڈیشن ہو جائے، کیونکہ صوبوں کے بھائیوں کو یہ تاثر نہ جائے کہ یہ اپگریڈیشن کے لیے کچھ اس کے اوپر کر رہے ہیں، کیونکہ صوبوں میں آلریڈی ہو چکا ہوا ہے. ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ایڈھاک ملازمین کا اگر آپ 15 دن کے اندر ریگولر نہیں ہوتے، ایک ڈائریکشن گئی ہوئی ہے، تو آپ کے لیے بھی بہت سالڈ گراؤنڈز ہیں پروٹیسٹ کرنے کی، باہر نکلنے کے لیے، کہ جو ایک ڈائریکشن گئی ہے مندو خیل صاحب کی کمیٹی سے، اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے. تو اگر یہ ہفتے 10 دن کے اندر یہ آرڈر نہیں ہوتے تو تمام ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ بھی آئیں. مگر درجن بھر، مٹھی بھر ملازمین آ کے کہیں کہ میں نمائندگی کر رہا ہوں، یا گھروں سے بیٹھ کے سوال جواب کرے یا تنقید کرے، تو اسے تنقید کا کوئی حق نہیں ہے. تنقید کا حق اس بندے کو ہے جو احتجاج میں آئے، اور جب احتجاج مؤخر کیا جا رہا ہو، کیونکہ ایک ایک ساتھی کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، اس وقت تمام حالات وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا. تو ہر اس بندے کو جواب دہ ہیں جو پروٹیسٹ میں آئے گا اور پروٹیسٹ میں ہم سے بات کرے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں، اس میسیج کو شیئر کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملازمین اتحاد زندہ باد، پاکستان زندہ باد.